حسن صاحب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, الیکٹیبلز کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ماضی کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں جھانکے تو ہمیں ایسا لگتا ہے الیکٹیبلز کا سیاست میں اہم جو ہے وہ کردار رہا ہے حکومتیں بنانے میں, اور خاص طور پہ 2013 میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹیبلز اس طریقے سے ایکٹیو رہے, اور خاص طور پہ صرف 2 الیکشن کی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر نوجوان جو تھے اور وہ ووٹر بہت ایکٹیو ہوا تھا اس ٹینیور میں جا کے, اور 2000 جب 18 کا انتخاب ہوا تو وہاں پر ایک بھرپور طریقے سے جوان جو ہے وہ ایکٹیو تھا, اور الیکٹیبلز نے ان کا کہیں نہ کہیں سہارا لیا. لیکن آج کے جو انتخابات جس کی ہم بات کر رہے ہیں, آئندہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, وہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکٹیبلز کو جوانوں کا سہارا لینا پڑے گا. شہری جو حلقے آتے ہیں وہاں پر تو الیکٹیبلز کا وجود نہیں ہے زیادہ تر اگر حلقوں میں دیکھا, بلکہ 99% میں وہاں پر تو الیکٹیبلز کی پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوتی, وہاں پر تو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے. لیکن جب دیہی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر الیکٹیبلز کا ابھی بھی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے. ماضی سے طریق سے دیکھ لیجئے تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے, جس طرح اگر دیکھیں تو پنجاب کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر گجرات کے چودھری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ یہ الیکٹیبلز اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. رحیم یار خان ملتان میں مخدوم تھے, پھر میاں والی میں نواب آف کالا باغ گھرانہ تھا, ڈی جی خان میں کھوسے, دریشک, لغاری خاندان, اور پھر یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہی ایک دوسرے کے خلاف انتخابی میدان میں اترتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ جیتے بھی یہی ہیں, اور پھر یہی الیکٹیبلز کی ایک سیاست ہے نا. اور پھر جنگ کے سید و شیخ ہوں, کوٹ اندو کے مظفر گڑھ کے کھر اور جتوئی, چکوال کے جو ہے ٹمن اور ملتان کے مخدوم, پھر اسی طرح گردیزی, سید, گیلانی, پنجاب کے مختلف پاکٹس میں اگر دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی ہے. اگر میں پنجاب کی بات کروں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پر آپ دیکھیں ہمیشہ سے الیکٹیبلز نے اہم کردار ادا کیا. 2013 کی الیکشن سے پہلے بھی لگ بھگ 100 کے قریب افراد ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے تھے. پھر 2018 کے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا جنوبی پنجاب محاذ بنا, الیکٹیبلز کی شمولیت ہوئی, اور ایک ساؤتھ پنجاب میں ایک زبردست سی پریس کانفرنس کی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اب بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ یا تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑتے دیکھ رہے ہیں, اور یا پھر وہ اپنی گراؤنڈ پوزیشن پر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے مظفر گڑھ, رحیم یار خان ملتان, لیا میں وہاں پر ابھی بھی الیکٹیبلز کا اہم کردار ہے, اور یہ وہ حلقے ہیں جہاں پر آپ کو کانٹے دار مقابلے دیکھنے کو بھی ملیں گے کئی حلقوں پہ, کیونکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے الیکٹیبلز بعض جگہوں پر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہیں. پھر اسی طرح جنگ میں مخدوم فیصل صالح حیات, وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی الیکٹیبلز جو ہے ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے, لیکن اب انہوں نے پارٹی تبدیل کی ہے. بے شک وہ اپنے حلقے سے نہیں لڑ رہے, لیکن ان اپنے ساتھ والے حلقے سے لڑ رہے ہیں. جو ان کا حلقہ تھا وہاں پر مسلم لیگ نون نے امیر معاویہ کو ٹکٹ دی. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ڈیرہ غازی خان میں اویس لغاری صاحب ہے, پھر مزاری کھوسوں کا ایک پورا ایک برادری بیٹھی ہے, گروپ ہے, وہ بھی ایک دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں. یوں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تو ایک چیزیں چلتی ہیں, اور پنجاب میں جو ایسے گھرانے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جائیں تو یہ کئی سال قبل سے ہی جو ہے یہ ایسی الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی. لیکن آج کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, میں اس لیے اس پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں, یہ غیر جماعتی انتخابات کی طرح 85 والا پروجیکٹ یا 70 میں جس طریقے سے الیکٹیبلز کو تھوڑا سا سچویشن تبدیل ہوئی تھی, وہ آج میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جو نوجوان ووٹرز ہیں وہ اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہیں, اور الیکٹیبلز کو ان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. میں کوئی حلقوں میں خود گیا ہوں, وہاں پر ان کو یہ خدشات ہیں کہ جو ینگ ووٹر ہے وہ شاید وہ ماضی کی طرح معروسیت والی سیاست یا خاندانی سیاست جو چل رہے ہیں, جو انہوں نے پورے دیہی علاقے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, 1-2 کو نوکریاں دے دی, باقی سب انہوں نے اپنی زمینوں پر کام پر لگا دیا, اپنے پاس جو ہے وہ نوکریوں پر لگا رکھا ہے. تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید جو نوجوان ووٹر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 4 کروڑ 70 لاکھ کے قریب جو ایڈ ہوا ہے, اس میں اگر ہم 45-46% جو یوتھ ہے ان میں سے جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہمیشہ الیکٹیبلز جیتتے رہے, وہاں پر کسی حد تک ان کا جو ہے وہ ان کی تبدیلی یا ان کا اثرات ان کے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر تو ہے, سیدھی سی بات ہے الیکٹیبلز میں, جس آپ دیکھیں سعود مجید والا حلقہ اگر آپ دیکھیں
تو وہاں پر طارق مجید چیمہ صاحب کا بڑا بھرپور مقابلہ ہوگا. وہ بھی الیکٹیبلز میں بڑے جو ہے طارق چیمہ صاحب ہمیشہ سے اپنی پوزیشن سیکیور کرتے آئے ہیں پارٹی میں, لیکن وہاں پر بے شک مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, لیکن وہاں پر سعود مجید صاحب جو انہوں نے بھرپور وہاں پہ ایک اثر و رسوخ ان کا ہے, تو وہاں پر بھی ایک پوزیشن بنے گا. دیکھیے نا, دو طرح کے ہم دیکھیں تو الیکٹیبلز ہیں جس کی ہم تشریح کرتے ہیں. ایک وہ کہ جو جگیرداران نظام چل رہا ہوتا ہے, کوئی مذہبی معاملات لے کر چل رہے ہوتے ہیں, کوئی خاندوا ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کے گدی نشین ہوتے ہیں, اور پھر دوسرا وہ ہوتے ہیں کہ جو سیاست سے آئے اور کوئی ایک جو ایسا ان کے لیے کوئی راستہ بن گیا اور پھر آنے کے بعد وہ اس کو مسلسل لے کے چلے, جس طرح احسن اقبال صاحب کا حلقہ ہے کہ وہ ماضی سے اپنی پوزیشن لے کے چلتے رہے. اس طرح کے کچھ حلقے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی الیکٹیبلز جو ہیں ان کے بھی ایک اثر و رسوخ ہے, وہ انہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کر لیا ہوتا ہے. بے شک وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر کے لے کر آئے. صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے.